بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اسی مہینے کے اندر ختم الرسل دنیا میں تشریف لائے۔ جس چیز کی نسبت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، اس کی قدر، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ جس زمین کے اندر حضرت نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا، وہ زمین دیگر زمینوں سے فضیلت میں بڑھ گئی، اور اللہ نے قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ بلد الامین مکے کو کہا گیا ہے۔ جس شہر میں نبی پیدا ہوئے اس شہر کی عظمت بڑھ جاوے، جس مہینے میں نبی پیدا ہوئے اس مہینے کی عظمت بڑھ جائی، جس دن میں نبی پیدا ہوئے اس دن کی عظمت بڑھ جائی، جس تاریخ میں نبی پیدا ہوئے اس تاریخ کی عظمت بڑھ گئی۔ اس لیے ولادت رسول یہ ایمان والوں پر
انسانیت پر اللہ کا عظیم احسان ہے۔ اس ولادت پر خوشی منانے سے زیادہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ولادت کی خوشی یہ اپنی جگہ ہے، مسلم ہے، ایک ایمان والے کو خوشی ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ خوشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے سے ہونی چاہیے۔ ایک ہے آپ کی ولادت، دوسرا ہے آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کا عمل۔ آپ نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری، اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ آپ کا لائف اسٹائل کیسا تھا، اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ ابھی ربیع الاول کے مہینے میں جگہ جگہ پر سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ جسے اپنے نبی سے محبت نہیں، اپنے نبی سے پیار نہیں، اپنے نبی سے الفت نہیں، ابھی اس کا ایمان ادھورا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، اے عمر، تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ مجھ سے تم کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگے، مجھے اپنے بیوی بچوں، مال، جائیداد، زمین، زر، یہاں تک کہ کل کائنات، سب کائنات سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک ایمان والے کو اپنی ذات سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت اور نبی سے عشق ہونا چاہیے۔ ابھی عشق پتہ کیسے لگے گا؟ عشق کے پتہ لگانے کی کسوٹی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشق نبی ہے؟ کیا اس کی کوئی علامت ہے؟ یا کوئی خاص قسم کا لباس پہن لو، کسی خاص قسم کی علامت بنا لو، اسے پتہ چلے کہ یہ عاشق رسول ہے؟ ایسا کوئی خاص قسم کا لباس یا ایسی کوئی علامت آپ نے حدیث میں ذکر نہیں فرمائی۔ آپ نے جو حدیث میں ذکر فرمائی ہے وہ حدیث مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی بھی آدمی کامل ایمان کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کرے جس دین کو میں لے کر آیا۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کسوٹی یہ ہے، محبت کا پتہ کرنے کا معیار یہ ہے، آپ رسول اللہ کی سنتوں پر کتنے عمل کرنے والے ہیں۔ آپ کی زندگی رسول اللہ کی زندگی سے کتنا میل کھاتی ہے؟ آپ کا لباس، آپ کے چہرے پر نبی کی سنت، آپ کے سر پر ٹوپی یا پگڑی، آپ کے کھانے میں بیٹھنے میں نبی کا طریقہ، کھانا کھانے میں نبی کی سنتیں، پانی پینے میں نبی کی سنتیں، سونے میں نبی کی سنتیں، تجارت میں نبی کی سنتیں، زراعت میں نبی کی سنتیں، لین دین میں نبی کی سنتیں، شادی بیاہ میں نبی کی سنتیں، موت کے موقع پر نبی کی سنتیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کے وقت بھی نبی کی سنت کا خیال۔ ایک یہودی نے ایک صحابی کو تانا دیا، تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہارا مذہب کیسا ہے؟ تمہارا نبی تمہیں
پیشاب کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، پاخانہ کا طریقہ سکھلاتا ہے، یہ بھی کوئی چیز سیکھنے کی ہے۔ صحابی نے فخر سے جواب دیا، ہم پر اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں ایسا پیارا اور مشفق نبی دیا ہے جو ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، ماں باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ بہترین ہماری تربیت کرنے والا ہے۔ اس نبی نے ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ سکھلایا، اس نبی نے ہمیں قضاء حاجت کا طریقہ بتلایا ہے۔ تمہارے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، تم بیلوں کی طرح، اونٹوں کی طرح، گدھوں کی طرح، بکروں کی طرح کھڑے کھڑے ہی پیشاب کرتے ہو۔ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے قضاء حاجت کے وقت میں، پیشاب پاخانہ کرتے وقت میں نہ قبلے کی طرف رخ کیا جائے، نہ قبلے کی طرف پیٹھ کی جائے، قبلے سے گھوم کے بیٹھا جائے اور بیٹھ کر پیشاب کیا جائے۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد سائنس نے ایک ریسرچ کیا، سائنس نے تحقیق کی، اب سائنس بتاتی ہے، آج کے ڈاکٹر بتاتے ہیں بیٹھ کر پیشاب کرنے کے اتنے سارے فائدے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے یہ نقصان ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے فلاں بیماری ہوتی ہے۔ سائنس تو آج ریسرچ کر رہی ہے، میرے مصطفیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے تمہاری پوری سائنس کو اور پورے طب کو 2 لفظوں کے اندر نچوڑ کر بیان کر دیا۔ نبی کی ہر سنت میں، نبی کی سیرت میں، نبی کے ہر طریقے میں انسان کے لیے فطری چیز ہے، اور انسان کے لیے جو فطرت میں جو چیز چھپی ہوئی ہے، جو اس کے لیے مفید ہے، وہ نبی کا سنت طریقہ ہوتا ہے۔ جب کوئی سنت طریقے سے ہٹ کے کام کرتا ہے تو یہ فطرت سے ہٹ کے کام کرتا ہے، اور یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، یہ بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کے دور میں یہ بیماریاں تھیں ہی نہیں، اتنی بڑی بڑی بیماریاں، عجیب و غریب قسم کی بیماریاں، پھر ان کا علاج صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ یہ سب بیماریاں کیوں آ گئی؟ انسان اپنی فطرت سے ہٹ گیا ہے۔ جیسا اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا اور جس طریقے سے اس کو زندگی گزارنی چاہیے، اس نے اس طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے غیر پسندیدہ طریقے، محمد مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑا، یہ بیماریوں میں پڑا، یہ پریشانیوں کا اندر مبتلا ہوا، اور یہ اپنے آپ کو دکھ کے اندر اور پریشانی کے اندر ڈالنے والا ہے۔ اس لیے سائنس کی ایجادات نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ سائنس آج پہنچ رہی ہے چاند کے اوپر، میرے مصطفیٰ چاند سے بھی اوپر معراج کا سفر کر کے آ گئے ہیں، وہ بھی چند سیکنڈوں کے اندر۔ نبی علیہ السلام کی ہر بات کے اندر، ہر عمل کے اندر، ہر سنت کے اندر انسان کے لیے کئی بھلائیاں چھپی ہوئی ہے، لیکن انسان ہے کہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء تبعا لما جئت بہ، کوئی آدمی اس وقت تک ایمان کے کامل درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اس دین کے تابع اپنی خواہشات کو نہ کرے، جس دین کو، جس شریعت کو، زندگی گزارنے کے جس طریقے کو میں لے کر آیا۔ اگر تمہیں کامل ایمان والا بننا ہے، سچا عاشق رسول بننا ہے، سچا محب رسول بننا ہے، محبت رسول کے دعوے میں سچا ثابت ہونا ہے، تو آؤ سنت نبوی کو اپناؤ، محمد مصطفیٰ کے طریقے کو اپناؤ، پھر تم دیکھو دنیا تمہارے لیے کیسے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ جب صحابہ نے کفر کو چھوڑا، فسق کو چھوڑا، گناہوں کو چھوڑا، نافرمانیوں کو چھوڑا، محمد مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوئے، آپ کے سچے پیروکار بنے،
آپ کے اشاروں پہ چلنے لگے، اللہ نے فتوحات کے دروازے کھولے اور دنیا کی حکومتیں ان کے قدموں میں ایسے پڑی تھی جیسے تسبیح کے دانے تسبیح کی ڈور ٹوٹنے سے نیچے گرتے ہیں۔ ایسے صحابہ کے قدموں میں دنیا کے ملک اور دنیا کی حکومتیں آ کر پڑی تھی۔ سلنڈر ہو گئے تھے دنیا والے، جھک گئے تھے دنیا والے۔ آج جس مسجد کے لیے تم لڑ رہے ہو، مسجد اقصیٰ، اتنے سارے قتل و غارت گری مچی ہوئی ہے اور چاروں طرف شور مچا ہوا ہے۔ عمر فاروق جب چلے تھے یہودیوں سے آزاد کروانے کے لیے مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو، جب عمر وہاں پہنچے ہیں، یہودیوں نے اپنی کتاب توریت کو کھولا، توریت کو پڑھتے ہیں، عمر کے حلیے کو دیکھتے ہیں، پھر توریت کو پڑھتے ہیں، پھر عمر کو دیکھتے ہیں، پھر توریت کو پڑھتے ہیں، پھر عمر کو دیکھتے ہیں۔ بیت المقدس کی چابیاں عمر کو سپرد کر دی اور ان کے سامنے سلنڈر ہو کر کہنے لگے، ہم نے اپنی کتاب توریت میں تمہارے آخری نبی کا ذکر پڑھا ہے، اور یہ بھی پڑھا ہم نے اس نبی کا ایک وارث، اس نبی کا ایک خلیفہ آئے گا، وہ بیت المقدس کو فتح کرنے آئے گا۔ جب وہ فتح کرنے آ جائے، اگر تم نے اس سے جنگ کی تو تم شکست کھا جاؤ گے، اس لیے ہمارے اندر ہمت نہیں ہے ہم تمہارا مقابلہ کر سکیں، ہم بغیر مقابلے کے تمہیں بیت المقدس حوالہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سیرت نبوی کو اپنانے کا اثر تھا، یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا اثر تھا، یہ محمد مصطفیٰ کی پیروی کا اثر تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی جان نشینی اور سچی غلامی کا اثر تھا۔ آج کا مسلمان عمل کے اندر کمزور ہے، عشق کے دعوے تو بڑے کریں گے، کچھ علامتیں بھی اس کے ذکر کر دیں گے، جلسے جلوس بھی کر لیں گے، لیکن عملی میدان کے اندر صفر، عملی میدان کے اندر زیرو۔ اسی لیے مار کھا رہے ہیں، اسی لیے نقصان اٹھا رہے ہیں، اسی لیے کمزور ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت ایمان کی قوت ہے، سب سے بڑی طاقت محمد مصطفیٰ کی پیروی ہے، سب سے بڑی طاقت محمد مصطفیٰ کی اتباع ہے، سب سے بڑا پاور محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے، سب سے بڑی قوت مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ جب اس پاور کو چھوڑ دو گے، اس قوت کو چھوڑ دو گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، کوئی تمہارا پلان کامیاب نہیں ہوگا، کوئی تمہاری پلان شخصیت نہیں ہوگی، یوں ہی مار کھاتے رہو گے، یوں ہی ذلیل ہوتے رہو گے۔ ذلت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس غلامی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے آپ کو پاورفل ثابت کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہی راستہ جس راستے کو صحابہ نے اپنایا۔ ابو بکر تھا، جب نبی سے جڑا نبی کا غلام بنا، وہ صدیق اکبر بن گیا۔ عمر تھا، جب نبی سے جڑا فاروق اعظم بن گیا۔ عثمان تھا، جب نبی سے جڑا ذی النورین بن گیا۔ علی تھا، جب نبی سے جڑا حیدر کرار بن گیا۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن تھا، جب نبی سے جڑا محدث وقت بن گیا۔ ابن عباس تھا، جب نبی سے جڑا مفسر قرآن بن گیا۔ یہ نبی کی صحبت کا اثر تھا، یہ نبی کی غلامی کا اثر تھا، یہ نبی کی اتباع کا اثر تھا۔ اتباع نہیں کرنی ہے، صرف زبانی دعوے کرنے ہیں اور بڑے بڑے نعرے لگانے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ رسالت سے کام نہیں چلے گا، عملی میدان میں آ کر دکھاؤ تم کتنے نبی کے سچے عاشق ہو۔ نبی کی سیرت پڑھیے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی دشمن سے بھی اپنی ذات کے خاطر بدلہ نہیں لیا، کبھی آپ کی زبان سے گالی نہیں نکلی۔ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے والا، نقصان کرنے والوں کو دعائیں دینے والا، پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوٹ رکھنے والے کو دعائیں دینے والا،
راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دینے والا، ساحر، جادوگر اور تانے دینے والوں کو دعائیں دینے والا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا کیریکٹر تھا، یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت تھی۔ اس سیرت کو کون اپنائے؟ سیرت کا میدان خالی پڑا ہے، کوئی اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، بس دعوے ہی دعوے ہیں زبانی، عملی میدان میں صفر ہے۔ اسی لیے صحابہ کی دیکھو عملی نمونہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کے جلیل القدر صحابی ہے، بہت بڑے محدث بھی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بار بار حدیثیں آتی ہیں، ان عبداللہ بن عمر، ان عبداللہ بن عمر۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ہر کتاب میں آپ کو صحابی کا نام ملے گا، ان عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر کے عشق نبی کے جذبے کو دیکھو۔ حج کا سفر کیا ہے، بیچ راستے کے اندر کسی جگہ اتر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ایک جگہ پر اترے، قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، نہ پیشاب کیا نہ کوئی چیز کی، بس تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اٹھ کر واپس سواری پر سوار ہوئے اور چلنے لگے۔ ساتھ میں جو ساتھی تھے پوچھنے لگے، اے عبداللہ کیا بات ہے، آپ اپنی سواری سے اترے، تھوڑی دیر بیٹھے جیسے پیشاب کرنے بیٹھے ہو، لیکن آپ نے پیشاب کیا ہی نہیں تو کیوں اتر کے بیٹھے تھے؟ کیا پیارا جواب دیا، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا تھا، اس سفر کے اندر میں نے جو جو نبی کی ادائیں دیکھی، میں اپنے پیارے مصطفیٰ کی اداؤں پر چل رہا ہوں، میں ان کی اداؤں کو زندہ کر رہا ہوں، میں انہی کے طریقے پر چل رہا ہوں۔ اسی راستے سے میں نبی کے ساتھ گیا تھا، جہاں جہاں پر نبی نے جو عمل کیا تھا اسی جگہ پر میں وہ عمل کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ نبی نے جہاں پر نماز پڑھی تھی اسی جگہ میں نے نماز پڑھی، نبی نے جہاں پر اپنی ضرورت پوری کی تھی میں وہاں ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، نبی کی ادا کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ صحابہ کا عملی جذبہ تھا، یہ صحابہ کا کریکٹر تھا، اسی لیے وہ دنیا پر فاتح بنے، دنیا پر حکومت کیے، دنیا پر بادشاہت کیے۔ دوسرے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ کے موقع پر ایک جگہ پر پہنچے اور یہودیوں سے گفتگو چل رہی تھی، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، دسترخوان لگایا گیا، کھانے کے لیے بیٹھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹا اور جا کر نیچے دسترخوان پر گرا، انہوں نے اٹھایا، اس کو صاف کیا اور کھانے لگے۔ پاس میں جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کونے لگا کر کہا، یہ لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ گری چیز کو اٹھا کر کھایا جائے۔ کیا پیارا جواب دیا، اَتْرُکُ سُنَّتَ حبیبی لِہَؤُلَاءِ الْحُمَقَاء، کیا میں اپنے پیارے مصطفیٰ کی سنت کو ان بیوقوفوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نبی کی سنت کو کسی تانے کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی انسان کے معیوب سمجھنے کی وجہ سے اپنے پیارے مصطفیٰ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہم لوگ کتنی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کی کامیابی، عزت، سرخ روئی، سرداری، بلندی، فتح یابی صرف سیرت نبوی کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں چھپی ہوئی ہے۔ حضرت انس نبی علیہ السلام کے خادم ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ کدو کا سالن بنایا گیا، میں دیکھ رہا تھا نبی علیہ السلام پلیٹ میں سے کدو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور چن چن کر اس کو کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے کدو بہت پسند ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اسی دن سے میرے دل میں کدو کی محبت بیٹھ گئی۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، جو چیز نبی کو پسند ہوتی تھی اس چیز کو صحابہ پسند بنا لیتے تھے، اپنی فیوریٹ چیز اسی کو بنا لیتے تھے۔ یہ میرے نبی کی فیوریٹ ڈش ہے تو میری بھی فیوریٹ ڈش یہی ہے، یہ میرے نبی کی پسندیدہ ڈش ہے تو میری بھی پسندیدہ ڈش یہی بنے گی۔ ایک اور صحابی ہے
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر سرکہ موجود ہے یہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں اسی دن سے میرے دل میں سرکے کی محبت بیٹھ گئی۔ سرکہ ایک خاص قسم کی خوراک ہوتی ہے جو سالن کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آج کل ہم لوگ اچار استعمال کرتے ہیں، تو اچار کی جگہ پر صحابہ کے دور میں سرکہ استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کچھ پہلو تھے، کچھ عنوانات تھے جس کو میں نے بیان کیا ہے۔ اگلے چند جمعے بھی انشاءاللہ سیرت حضور پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اب ایک ضروری اعلان سن لیں۔ ابھی ایک اپنے ملک کے اندر بڑا مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے، ایک وقف بورڈ کے بارے میں بل منظور ہونا ہے۔ اس بل کے کیا نقصانات ہیں تو آپ سب آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سنتے رہتے ہیں، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بل کو پاس ہونے سے روکنے کے لیے ایک کچھ دیتے ہیں، دیا ہوا اس کا باہر لگا ہوا ہے مسجد کے اوپر، اس کو آپ اپنے آئی ڈی میں جا کر کے اس پہ کلک کر دیں اور اس میں اپنا میسیج بھیج دیں۔ جتنا زیادہ میسیج جائے گا اتنا زیادہ ہی فائدہ ہوگا اور یہ بل منظور ہونے سے رک جائے گا۔ اگر یہ بل منظور ہو گیا تو مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہوگا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی مسجدیں، مدرسے، مکاتب، خانقاہیں، قبرستان، جتنی بھی وقف کی زمینیں ہیں یہ سب سرکار میں چلی جائے گی۔ اس لیے سب حضرات اس بل کے خلاف اپنا اپنا میسیج بھیجیں اور اپنے پیغام کو بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کو سنت باقی ہو سنتیں پڑھ لیں۔